السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 273 ہے۔ کل ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مثل العلماء کمثل النجوم، کہ علماء کی مثال ایسی ہے جیسے ستارے ہیں آسمان میں فی السماء، اور وہ ستارے یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، یہ وہ ستارے ہیں جن سے لوگ راستہ پاتے ہیں، چاہے سمندری سفر ہو اور چاہے خشکی کا سفر ہو۔ اور اگر وہ ستارے دھندلے پڑ جائیں تو قریب ہے کہ لوگ جو ہے وہ راستہ بھٹک جائیں۔ اس پر میں نے بات کی تھی۔ ایک بات یہ کیا تھا کہ آخر عالم کو ستارے سے تشبیہ کیوں دیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ کون سے علماء ہیں جو ستارے کے مانند ہیں۔ ستارے تو بہت سے ہوتے ہیں، بتایا تھا آپ کو کل۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جو واقعی میں انسان کو راستہ دکھاتے ہیں، اور ایک زمانہ تھا جب سائنس ترقی نہیں کی تھی، سارے سفر ستاروں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حقیقت میں جو وارث ہیں وہی ستارے ہیں۔ انبیاء کا مشن اور انبیاء کی صفت، ان کے دعوت کے لحاظ سے جس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ حقیقت میں وہ عالم ہے جو ستارے کے مانند ہیں۔ اس میں سے ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کل کہ نبی کے بڑی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ برائی پر خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ برائی کو طاقت سے روک دے۔ طاقت سے دو آدمی روک سکتے ہیں، یا تو گھر کا بڑا یا سرکار، گورنمنٹ، اس دو کے علاوہ تیسرے کا فتویٰ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر طاقت نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو زبان سے بتا دیں، بولیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے اس پر فتویٰ دیا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دو ہی وجہ ہے زبان سے بات نہ کرنے کی، منکر پر بات نہ کرنے کی۔ ایک وجہ یہ کہ اگر بتائیں گے تو جان چلی جائے گی، نمبر دو اگر بتائیں گے تو یہ اسلام سے چلا جائے گا۔ مطلب جیسے گھر میں لڑکا ہے، نماز کے لیے آپ بول رہے ہیں یا غلط کام کے لیے، اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اب بولیں گے تو یہ لڑکا بولے گا جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو آپ بولنا بند کر دیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ کفر میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں کریں۔ اور تیسری وجہ ہے، تیسری بات آپ نے فرمائی کہ زبان سے بھی نہیں بول پا رہے ہیں، فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دل سے برا جاننے کی میں نے آپ کو تشبیہ دیا کہ برائی کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک آپ کا دوست ہے، نمازی نہیں ہے، شراب پیتا ہے، کہتا ہے کہ یار کل ہمارے ساتھ چلو ٹکا پارٹی ہے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ ایک طرف یہ جانتے رہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ دوستی اس انداز میں ہو، یہ بائیکاٹ کا مطلب نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، حضور کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں تو خیر ایسے خرافاتیں ہوتی ہی نہیں تھی محفلوں میں، شادی بیاہ میں۔ ایک مرتبہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پہنچ گئے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پہ کچھ چیزیں شریعت کے خلاف تھیں، انہوں نے وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ آپ تو درکنار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں،
ابھی جو 19 تاریخ کو ہریدوار میں جو دھرم سانسد کے نام پر پروگرام ہوا اور اس میں جو کچھ بھی ہوا سب، اس میں ایک شخص کھڑا ہوا، وہ بھی سادھو تھا، وہ بھی سنت تھا، اور کھڑا ہو کر کے اس نے کہا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ غلط ہوا ہے، یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی کو گالی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کہ میں ایسے منچ کا بہشکار کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل وہ چیز جس کو آپ برا جانتے ہیں، اس برے کو وہاں آپ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، شادی میں گئے ہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، عید میلاد النبی کے جلسے میں گئے رہے ڈی جے بج رہا ہے، اور آپ ہم سے کیا مطلب اگر ہیں تو پھر آپ عالم اگر ہیں تو ستارے ہیں، لیکن وہ ستارے نہیں ہیں جس سے لوگ ہدایت پالیں گے۔ اور اگر صرف عالم یہ طے کرے، بعض شہر یو پی کے ہیں بجنور وغیرہ میں یہ طے کر لیا، علماء بریلوی نے بھی طے کر لیا کہ اگر شادی میں ڈانس ہوا، ڈی جے بجا تو کوئی عالم شریک نہیں ہوگا۔ بھئی سارے لوگ جتنے بدماش تھے ساری بدماشی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے نہیں، ہم شریک ہی نہیں ہوں گے اگر آپ نے یہاں پر ایسا کیا۔ سارے علماء کو یہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں برائی کو ختم کرنے کے لیے پنگا لینا پڑتا ہے، برائی ایسے نہیں ختم ہوتی ہے کہ بھیا بھی خوش رہیں، اماں بھی خوش رہیں، محلے والے بھی خوش رہیں اور اللہ بھی خوش رہے، ایسے سب نہیں خوش ہوتے ہیں، پنگا لینا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی صفت ہوتی ہے عالم کی کہ اگر وہ انبیاء کا وارث ہے تو برائی پر وہ یہ پالیسی اختیار کرے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اب بچے ہیں مدرسے کے، ایک بچہ غلطی کرتا ہے، یہیں سے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ ایک بچہ ایک غلطی کرتا ہے، ایک بلب توڑ دیا، مدرسے کا نقصان کر دیا، وہ محتمم کو بتائے گا نہیں، کیوں؟ اس کا دوست ہے وہ۔ یہاں سے ان کی تربیت خراب ہوئی ہے، اور اگر وہ بتا دے تو دوسرا والا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے والے کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بھئی میں نے غلطی کی تھی، تم نے بتا دیا، بہت اچھا کیا۔ یہ جب پیدا ہوں گے تب وہ ستارے نکلیں گے جن کے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ گڑبڑی نیچے سے ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر بنیاد کی اینٹ غلط رکھ دی گئی تو ثریا تک اگر آپ عمارت بنائیں گے تو عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی، کیونکہ بنیاد کی پہلی اینٹ غلط ہے۔ بات سمجھے میری؟ نمبر 2، دوسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے انبیاء کی، ہر نبی نے یہ ایک جملہ کہا ہے، قرآن میں اس کو کوٹ بھی کیا ہے کہ میرا جو مشن ہے دعوت کا، اس کے لیے میں تم سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ ان اجری الا علی اللہ، میں اپنے اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھے بدلہ دے گا۔ ہم آتے ہیں تقریر کرنے، 2 طریقے کے علماء ہو گئے ہیں۔ فکس ہے ہماری رات، اگر ایک رات تمہارے یہاں رہیں گے تو اتنا پیسہ لیں گے، یہ عالم ہے، وارث نہیں ہے۔ اور آپ پیسہ دیتا کون ہے؟ پیسہ آپ دیتے ہیں۔ آپ کو بھی ہدایت طلب نہیں ہے، جلسہ ہو جائے، لوگ کہیں، میڈیا میں آ جائے، آپ کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ مل جائے، ورنہ آپ ایسے عالم کو بلاتے ہی نہیں جو راتوں کے پیسے فکس کرتا ہے۔ آپ ایک کم پڑھے لکھے کو بلاتے جو اللہ رسول کی بات کرتا ہے اور دل سے کرتا، بھلے آدھا گھنٹہ بولتا۔ یہ جو بلا کر کے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ان اجری الا علی اللہ، وہ جتنا پیسہ پائے اس راہ سے بول رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو نکاح لمبے لمبے پڑھتے ہیں، نکاح ہے کیا؟ نکاح 2 بول کا نام ہے، 2 بول کا نام ہے کہ دونوں بولے میں راضی، نکاح ہو گیا۔ یہ لمبے لمبے جو نکاح پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ جتنا لمبا نکاح پڑھا جائے گا اتنا لمبا پیسہ ہے۔ اگر وہ مختصر 1 منٹ میں نکاح پڑھا دے تو آپ 1100 روپے دو گے، اس کو نہیں دو گے۔ برباد آپ نے بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔
بچہ برباد ہوتا گھر والوں سے، جب بعد میں بڑا ہو کے برباد ہو جاتا تب چلانا آپ شروع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سے تعبیر دے دو۔ ارے کتنی تعبیر، کتنی پاورفل تعبیر ہے یار، بچپن سے بربادی کی ہے اور تعبیر مولانا سے لے لو اور مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ نہیں حل ہونا ہے۔ یہ ان اجری الا علی اللہ، تو ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکس کر رکھا ہے۔ بعض لوگ اب ہوشیار ہو گئے ہماری تقریر سن کر کے، کہتے فکس نہیں کرو۔ جب امید آپ نے لگا لی یہ پیسہ دے گا، یہ بھی پیسہ لینے کے برابر ہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں لینا ناجائز ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ وہ ستارے نہیں ہیں جن سے ہدایت ملنی ہے۔ ستارے بہت سے ہیں، لیکن یہ وہ ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ستارے علماء ان ستاروں کے مانند ہیں جن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بھی فنکشن کرنے کے لیے بلایا ہے، لوگ بول دیں بڑا جلسہ ہو گیا ہے، میڈیا کور کر دے، بلکہ کچھ ہونا حوالہ نہیں ہے۔ ہماری تقریروں سے اثرات کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم پیسے پر چلتے ہیں، بغیر پیسے کے تقریر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک صاحب نعت پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب ہمارے پڑوسی ملک سے آتا ہے، بعد میں ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہم سے کئی گنا ایڈوانس ہیں۔ وہ نعت پڑھتا ہے تو ایک صاحب اٹھ کے آتے ہیں، 10 روپیہ اس کے منہ پہ ڈالتے ہیں۔ یہ سب میں لفظ نہیں استعمال کروں گا ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جو نچھاور کر کے ڈالنے کا طریقہ ہے یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور بہت بدتمیز طریقہ ہے۔ وہاں ڈالا جاتا تھا، اب وہاں سے آ کر کے یہ نعت پڑھنے، اچھا وہ نعت پڑھنے سے پہلے ایک آدمی نے قرآن پڑھا ہے، اس کو 5 روپیہ بھی نہیں دیا اس نے۔ ارے بھائی قرآن بنسبت نعت کے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، نہیں نعت والے کو وہاں سے اٹھ کے آئیں گے 10 روپیہ دیں گے، پیچھے سے اٹھ کے آئیں گے 10 روپیہ دیں گے۔ یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ اس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے گی؟ یہ سب نوٹنکی بازی ہے، اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اتنے جلسے، اتنے جلوس، اتنی تقریریں اور رزلٹ صفر۔ میں کئی مرتبہ بولا ہوں، جماعت سے لوگ کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ 2 وجہ ہیں، تمہارا نہ کھاتے ہیں نہ تم سے پیسہ مانگتے ہیں۔ آئے تمہارے یہاں جماعت آئی ہے، تم سے بولا مولانا صاحب کھانا آج آپ کے یہاں ہے، بولا تم سے؟ وہ بولتا ہے ہمارے ساتھ تم کھاؤ مولانا آج، بولتا نہیں بولتا؟ اس لیے اللہ اس نے برکت رکھا ہے، اس لیے برکت رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ طریقہ رسول ہے، اور جب طریقہ رسول پر آئیں گے تو برکت ہوگی، یہ نوٹ کر لیں۔ جب طریقہ رسول سے ہٹیں گے برباد ہو جائیں گی مسلمان قوم، اور برباد ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پیسہ فکس کر رکھا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پیسہ فکس نہیں کرتے، امید لگائیں۔ مولانا تھانی معلوم آپ کو، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہدیہ۔ ہدیہ کی تعریف ہی نہیں معلوم ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے وہ جو لے رہا ہے۔ ہدیہ میں امید آ جائے کہ مثال دو کر میں آپ سے ملوں اور یا آپ میرے پاس آویں مدرسے میں اور میں سمجھوں یہ بندہ آیا ہے اور ہم کو کچھ دے گا، گفٹ دے گا، جیسے ہی میں نے ارادہ کیا یہ دے گا، یہ ہدیہ کی لسٹ میں نہیں رہا۔ ہدیہ کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، مولانا کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ بندہ جو آیا ہے یہ ہم کو ہدیہ ضرور دے گا۔ وہ اتفاق سے جب جانے لگا تو اس نے ہدیہ حضرت کو پکڑا دیا۔ مولانا نے کہا کہ اب میں یہ تمہارا ہدیہ نہیں لوں گا۔ کہا کیوں حضرت؟ میں تو ہدیہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ تو ہدیہ ضرور دے گا، اور جب دل میں بات آ گئی تو یہ ہدیہ نہیں رہا، یہ ہدیہ تو واپس لے جا، میں نہیں لوں گا، یہ ہدیہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، انہی کا تربیت یافتہ تھا۔ 2-4 گھنٹے شہر میں گھوم کے پھر آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا حضرت یہ ہدیہ لے لیجئے۔ تمہارا نے کہا کہ تم کو تو منع کیا تھا۔ کہا حضرت اب تو تمہارے دل میں نہیں آیا نا، میں دینے آیا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا اچھا تم نے مسئلہ صحیح پکڑ لیا، میں نے لے لیا۔ ہدیہ اس کو کہتے ہیں۔ ہم گئے ہیں اس امید سے کہ پیسہ ملے گا۔ اچھا وہ ایک مرتبہ ایک شہر میں ہم کو بلایا جائے اور پیسہ نہیں دے جو دوبارہ تم دعوت دو گے تقریر کے، ہم آئیں گے تمہارے یہاں؟ بیوقوف ہے کیا ہم؟
اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے پیسہ نہیں دیا, یہ دوسری مرتبہ پیسہ دے گا, قطعی نہیں جائیں گے, ہم دوسرے کہاں جائیں گے جہاں ہم کو پیسہ ملتا ہے. حافظ صاحب تراویح سناتے ہیں, اب ان کو معلوم ہو جائے کہ اس مسجد میں پیسہ نہیں ملے گا, دوبارہ تمہارے یہاں سنائیں گے تراویح؟ کبھی نہیں سنائیں گے. اسی لیے تو تراویحیں اتنی پڑھ رہے ہو, حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے, حاصل نہیں ہو رہا ہے. چندہ کرتے ہیں, تراویح کے لیے چندہ کرتے ہیں, وہ بھی ناجائز ہے. امید لگائے بیٹھے ہیں, وہ بھی ناجائز ہے. اس پورے شہر میں صرف ہماری مسجد میں حافظ کو ایک پیسہ نہیں دیا جاتا, بلکہ آپ سب چندہ کرتے ہیں. لاکھ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, لاکھ روپے اسی شہر میں دیے جاتے ہیں, اور ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس سب سے چندہ کیا جاتا ہے. تو تراویح کیا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا راتوں میں لوگ قیام کرتے ہیں رمضان میں, ثواب کیا ملتا ہے؟ ثواب لکھ دیا جاتا ہے رات بھر جگے ہیں, ثواب نہیں ملتا حدیث میں. الا السحر, جگنا ہوتا ہے. یہ سب بہت وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, آواں کا آواں چوپٹ ہے. آواں کا آواں جانتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہو تو چلو اب حل کر لو, ایک پرابلم نہیں ہے. ہمارے والد صاحب ایک بہت مشہور شعر پڑھتے تھے کہ تمام جسموں پہ لالا کاری ہے, تمہیں بتاؤ کہ رکھیں کہاں کہاں مرہم. پورا جسم ہی داغدار ہے, کتنا مرہم رکھا جائے. یہ کیفیت ہماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ وہ کہاں ہیں ہادی لوگ, وہ کہاں ہیں ہدایت جن سے مل جائے. تلاش رہے ہیں آپ بیچارے, یا تو آپ غلط جگہ پہ پہنچے ہیں اور یا غلط آدمی کو تلاش کر رکھا ہے, اندر سے کچھ بھی تبدیلی نہیں آنی ہے. یہ دوسری صفت ہے, ان اجریہ الا علی اللہ. یہ دوسری, کوئی نبی نے کبھی زندگی میں ایک پیسہ دعوت کے کام کے لیے نہیں لیا ہے, کبھی نہیں, اور چیلنج کیا ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ, کہ میرا اجر اللہ پر ہے. تیسری چیز نبی کی جو صفت, یہ بنیادی ہے, ویسے تو لمبی تقریر ہے. تیسری صفت, جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ اصل ہادی ہیں. ہم آپ سے بولتے ہیں نکاح آسان کرو, مہم چلائی گئی یہیں شہر میں. وہ جو صاحب سب سے آگے تھے ان کی لڑکی کا نکاح ہوا, کارڈ انہوں نے بانٹا پوری کتاب, یعنی اتنا مہنگا کارڈ بٹا. میرے پاس جب آئے, اچھا میں تو برا آدمی ہوں, میں تو اللہ کے فضل سے اگر مجھے سمجھ میں آ گیا غلط ہے تو ہمارے باپ بھی اگر ہیں تو ہم ان کے سامنے بول دیتے یہ غلط ہوا ہے. وہ لے کر کے آئے کتاب, نکاح مولانا صاحب آپ کو نکاح پڑھنا ہے. ہم نے کہا یار ابھی تو 15 دن بھی نہیں ہوا اور تم نے ہی تحریک چلائی اور مجھے لے جا کر کے تقریر بھی کرایا کہ نکاح آسان کرو. یہ نکاح آسان کرنے کا پہلا اسٹیپ ہے. اتنا مہنگا کارڈ چھپایا جا رہا ہے اور مہم چلائی گئی نکاح آسان کرو. یہ سب فارمیلٹی ہے, سب فارمیلٹی. ہمارے حبیب مصطفیٰ نے جو چینج کیا لوگوں کو, وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا جھوٹ نہیں بولو تو دشمن بھی ثابت نہیں کر سکا کہ حبیب مصطفیٰ نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو. اگر آپ نے کہا غیبت نہیں کرو تو بیویاں بھی نہیں بتا سکیں کہ غیبت نہیں ہوئی ہے. جہاں ہم بیوی کے ساتھ باتیں کیا کرتے ہیں, جا کر ایک دن نوٹ کر لیں کہ آج ہم نے ان سے کیا کیا بات کی, آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے پانی میں آپ ہیں. غیبت کرنا بیوی سے, سب سے زیادہ بیوی سے غیبت ہوتی ہے اور بیوی شوہر سے کرتا ہے. اگر بیوی غیبت بند کر دے آپ کی 50% بات بیوی سے ختم ہو جائے گی. پیار کی کتنی باتیں کرو گے بیوی سے, ایک لمٹ ہوتی ہے. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں, غیبت ہو رہی ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہی ہے, کانا خلقہ القرآن. جو قرآن میں لکھا ہے وہ حبیب مصطفیٰ کے اخلاق ہے. اس چیز نے کیا کیا, 23 سال میں کایا پلٹ دیا. ہم 23 سال سے لگے ہیں, ایک مرغی بھی ہماری بات نہیں مانی آج تک. ایک آدمی ہمارے محلے کا ہماری بات نہیں مانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صفت تینوں میں ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے. نہ منکر پر روکنے کی صفت, نہ
بغیر پیسہ لیے تقریر کرنے کی صفت، اور نہ ہمارے اندر قول اور فعل میں مطابقت۔ جب یہ تین صفت ہوگی تو آپ ستارے ہیں، لیکن یہ وہ ستارہ نہیں جس کا ذکر کیا گیا جس سے ہدایت مل جائے۔ اقبال نے کہا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کیریکٹر نہیں پیدا کر سکا، کیریکٹر نہیں پیدا کر سکا۔ میں تو مدرسے میں رہتا ہوں، کل ایک طالب علم آیا، کہا کہ مولانا میرے بھائی کی شادی ہے، چھٹی دے دو۔ میں نے کہا کہ اپنے ابا کو فون لگا، وہ بولے چھٹی دے دو۔ اب کہہ رہا ابا کا نمبر نہیں یاد ہے، تو ہم نے کہا اس گاؤں میں ہم کو کئی لوگوں کا نمبر یاد، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ میں تو کوئی عام سا آدمی، مجھے ایسے کلک کر جاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور شادی نہیں تھی اس کے گھر میں، ہم کو گولی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر میں لگا دیا فون اس کے بازو والے سے کہ بھائی فلاں صاحب کے یہاں شادی کب ہے؟ کہا مولانا ان کی لڑکی نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ بدل نہیں رہے ہیں، پہلے ہم بدلیں گے پھر آپ بدلیں گے۔ یہ چیز ہم اپنے مدرسے میں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ کبھی زندگی میں نہیں پیدا ہوگی۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں یہ انقلاب برپا کر دیں گے۔ اپنی زندگی میں پہلے انقلاب آدمی برپا کرتا ہے، تب سوسائٹی میں انقلاب آتا ہے، ورنہ انقلاب نہیں آتا۔ اس لیے قرآن نے کہا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈرا لے بھائی، اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ اب جب اپنے آپ کو صحیح ہوتے ہیں تب سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، انشاءاللہ زندگی رہی۔ انبیاء کا مشن کیا ہے؟ دعوت، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ ستارے وہی ہیں جو دعوت کا کام کریں۔ دعوت کیسے ہوگی اس پر بات کریں گے، اور دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا، ساری باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا